مشل آپ کا وفاقی وزیر فاروق ستار نے کہا ہے کہ بجٹ میں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سیلز ٹیکس 16% سے کم کر کے 12% کیا جانا چاہیے۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو اقدامات ہمارے معاشی ویژن اور شیڈو بجٹ میں ہیں، اگر انہیں اختیار کیا جائے تو عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ سیلز ٹیکس کی شرح جو 16% ہے اسے کم کر کے 12% کیا جائے۔ یہ ہماری تجاویز بھی ہیں، مطالبات بھی ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر غیر روایتی بجٹ پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ متحدہ کی تجاویز کو بجٹ منظور کرتے وقت شامل کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ غیر روایتی بجٹ کے بغیر ملکی استحکام ممکن نہیں۔ ایم کیو ایم نے شیڈو بجٹ میں معاشی مسائل کا حل پیش کیا۔ متحدہ کی تجاویز شامل کر کے موجودہ بجٹ کو غیر روایتی بنایا جا سکتا ہے۔ بجٹ بحث کے دوران ہم نے وزیر اعظم سے یہ یقین دہانی لی ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی کے معاشی ویژن اور شیڈو بجٹ میں شامل تجاویز کو آج جو روایتی بجٹ پیش ہوا ہے ہماری تجاویز کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنا ہے تو ضروری ہے کہ توانائی کے بحران کے خاتمے کے ساتھ تیل اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ تعلیم یافتہ بے روزگار ہنرمند نوجوانوں کو اگر معاشی عمل میں واپس لانا ہے تو سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہوگا۔ کاسٹ آف پروڈکشن کو جو پیداواری قیمت ہے اس کو کم کرنا ہوگا۔ فاروق ستار نے مطالبہ کیا کہ زمینداروں پر ٹیکس نافذ کیا جائے۔ سیلز ٹیکس کی شرح 16% سے کم کر کے 12% کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے بڑے سرمایہ کاروں پر براہ راست ٹیکس کا نفاذ ضروری ہے۔ پیٹرول لیوی ایک بھتہ ہے، اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے بھی بجٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ بے روزگاری بجٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سیلز ٹیکس کی شرح کو 16 سے کم کر کے 12% ہونا چاہیے تھا۔ پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ اور غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی شعبے میں بھی مزدوروں کی تنخواہ 12,000 روپے مقرر کرنے اور بجلی بحران ختم کرنے کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ مہنگائی نے لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ معاشی عمل سے باہر ہو چکا ہے، دیوار سے لگ چکا ہے۔ انکم ٹیکس، منافع اور آمدنی، بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں کی آمدنی اور منافعوں پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اور نے دیکھیے اب لیے چلتے ہیں آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب جو اس پر خطاب کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے، انقلابی اقدامات کیے جائیں، وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی کروڑوں اربوں کی آمدنی اور منافعوں پر ڈائریکٹ ٹیکس، براہ راست ٹیکس لگایا جائے اور وصول کیا جائے۔ یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کے استحکام، بقا اور سلامتی کی ضمانت دینا ممکن نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس کی وصولیابی میں اضافہ کیا جائے، وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی آمدنی اور منافع، کروڑوں اور اربوں کی آمدنی پر براہ راست ٹیکس، انکم ٹیکس، پروفٹ ٹیکس وصول کیا جائے۔ سیلز ٹیکس جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، مسلسل 65 سالوں سے غریبوں پر، متوسط طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ سیلز ٹیکس کی شرح جو 16% ہے اسے کم کر کے 12% کیا جائے۔ یہ ہماری تجاویز بھی ہیں، مطالبات بھی ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم لیوی جو ایک عام آدمی ایک موٹر سائیکل پر
سفر کرنے والے کو بھی جس کا بوجھ پڑتا ہے، ایک منی ویگن اور بس میں سفر کرنے والے کو بھی پیٹرولیم لیوی کا بھتہ جو ہے وہ اس کا درد اسے محسوس ہوتا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر معیشت کو ایک موقع دینا ہے، اگر پاکستان کو ایک موقع دینا ہے، پاکستان کے محنت کشوں کو، مزدوروں کو، ورکنگ کلاس، تعلیم یافتہ، بے روزگار، ہنرمند نوجوانوں کو اگر معاشی عمل میں واپس لانا ہے تو سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہوگا۔ کاسٹ آف پروڈکشن کو، جو پیداواری قیمت ہے، اس کو کم کرنا ہوگا۔ تیل اور بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا۔ پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا، صنعت کاری کو فروغ دینا ہوگا اور روزگار کے ذرائع پیدا کرنے ہوں گے۔ اگر سرمایہ کاری کو فروغ ہوگا، پیداواری عمل آگے بڑھے گا تو برآمدات بھی بڑھے گی اور روزگار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور روزگار میں اضافے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دیں، انہیں بااختیار بنائیں، انہیں سیلف ایمپلائمنٹ، خود کو برسرے روزگار بنانے کا موقع دیں۔ انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ انکم جنریشن پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انکم جنریشن پروگرام، مائکرو فائننس، چھوٹے قرضے بڑے پیمانے پر، توانائی پر سبسڈی میں بھی رقم رکھی گئی ہے، ڈیولپمنٹ میں بھی رکھی گئی ہے۔ اس میں پچھلے سال رواں مالی سال کے مقابلے میں اضافہ ہے، لیکن اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 250 ارب روپے اگر سبسڈی میں دینا پڑے توانائی میں، اور ڈیولپمنٹ میں بھی 150 ارب روپے انرجی کو دینا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ اگر ہے، پہلا بڑا مسئلہ تو وہ انرجی کا مسئلہ ہے، بجلی کا بحران ہے۔ دوسرا بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ انرجی کا بحران ہے، وہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ تیسرا بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی توانائی کا بحران ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ بھی بجلی کا بحران، دوسرا مسئلہ بھی بجلی کا بحران اور تیسرا مسئلہ بھی بجلی کا بحران ہے۔ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح نجی شعبے میں بھی اس بات کا بندوبست کیا جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نجی شعبے میں بھی ایک مزدور کو، محنت کش کو، وہ 12 گھنٹے کی محنت کرتا ہے، اسے کم از کم ماہانہ 12,000 روپے کی کم سے کم تنخواہ دی جائے۔ 12,000 روپے کا ماہانہ پیکج اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کا بھی حق ہے۔ بہت سارے اور اقدامات ہیں، لیکن پیٹرولیم لیوی ختم ہونی چاہیے، سیلز ٹیکس کی شرح کم ہونی چاہیے، 16% سے کم ہو کے 12%، اور انکم ٹیکس، منافع اور آمدنی، وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی آمدنی اور منافعوں پر ٹیکس ہونا چاہیے، اور غریبوں پر سے ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے۔ یہ شیڈو بجٹ ہے، یہ ہمارا معاشی ویژن ہے۔ وزیر اعظم نے ہمیں کہا ہے کہ ابھی پورا مہینہ ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ FBR فائنانس کی ٹیمیں بیٹھیں گی اور اس میں جو قابل عمل تجاویز ہیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ قابل عمل ہے۔ معیشت دوست بجٹ ہے، یہ عوام دوست بجٹ ہے یہ، اور یہی قائد تحریک الطاف بھائی کا معاشی ویژن ہی پاکستان کا نجات دہندہ ہے اور پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل کا حل ہے۔
قائد تحریک الطاف بھائی کا معاشی ویژن، اس سے حکومت کو استفادہ کرنا ہوگا۔ اگر ملکی استحکام کو قائم رکھنا ہے، اس کی ضمانت حاصل کرنی ہے اور پاکستان کے عوام کو عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کا اگر حق دینا ہے تو یہ معاشی ویژن جو ہے وہ اس کو اپنانا ہوگا، اس کی تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنانا ہوگا اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شہروں میں اور دیہی علاقوں میں دینے ہوں گے۔ فوڈ پر براہ راست سبسڈی دینی ہوگی، ڈائریکٹ انٹرونشن، توانائی پر سبسڈی، انرجی پر اور فوڈ پر سبسڈی، ڈائریکٹ سبسڈی، تاکہ جو اشیاء خوردونوش اور غذائی اجناس کی قیمتوں میں کمی ہو، لوگ عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی حاصل کر سکیں اور عزت کے ساتھ روزگار حاصل کر سکیں اور سر چھپانے کے لیے عزت کے ساتھ انہیں کوئی ٹھکانہ نصیب ہو سکے۔ یہ ناگزیر ہے، ورنہ پھر اس کے بعد یہ تو بجٹ کی بحث میں ہم پھر آگے کیا ہوگا وہ سینیریو، وہ منظرنامہ انشاءاللہ تعالی ہم بحث میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ کوئی سوال ہو تو